السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہم لیسن پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم پڑھ رہے تھے اور ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ آل دی چلڈرن ڈیڈ ابو طالب ہیو نو چلڈرن آف ہز اون؟ نانی: No, he had his own children also, but he loved Muhammad peace be upon him like his own child. He took Muhammad peace be upon him with him on his trade journey to Syria. At that time, Muhammad peace be upon him was 12. During this journey, they met a Christian monk who advised Abu Talib not to continue his journey but take Muhammad peace be upon him back to Makkah. پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو میں نے سمجھایا تھا کہ جب پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم ان کے دادا جی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے مرنے سے پہلے ہی پرافٹ محمد کو ابو طالب کے حوالے کیا تھا جو کہ ان کے انکل تھے۔ تو سارے بچوں نے اب نانی سے سوال کیا کہ جو ابو طالب تھے کیا ان کے اپنے بچے نہیں تھے؟ نانی نے جواب دیا کہ نہیں بچوں، اس کے اپنے بچے بھی تھے لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ چاہتے تھے، اپنے بچوں کی طرح ہی اسے ٹریٹ کرتے تھے۔ انہوں نے جب ایک دن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ تجارت کے سلسلے میں سیریا لے گئے، اور اس وقت جو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کی جو عمر تھی وہ 12 سال تھی۔ He was 12 years. During this journey they met a Christian monk. اور اسی سفر کے دوران جب وہ سیریا گئے تھے ٹریڈ کے سلسلے میں تو ان کی ملاقات ایک کرسچن مونک سے، ایک کرسچن پجاری سے ہو گئی، جس نے ابو طالب سے یہ نصیحت کی کہ آپ اپنے سفر کو جاری نہ رکھیں بلکہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکہ جائیں۔ All the children, why did he do so? تو ساری بچوں نے پھر سے سوال کیا، نانی اس مونک نے ایسا کیوں کیا، کیوں کہا؟ نانی: He told Abu Talib that he had seen in Muhammad peace be upon him all the characteristics of the last prophet that the Bible talks about. In order to keep him away from any harm, he should return to Makkah. It's said that Abu Talib returned to Makkah after selling his merchandise from which he had earned very good profit. تو نانی نے جواب دیا کہ جو کرسچن مونک تھا، کرسچن پجاری تھا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا دیکھا تھا، اس نے جو اپنی بائبل میں پڑھا تھا کہ لاسٹ پروفیٹ جو ہوگا یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کون سی خوبیاں ہوں گی، اس میں کون سی خصوصیت ہوگی، تو وہ ساری اس بچے میں مجھے نظر آتی ہے، لہٰذا آپ اس کو واپس لے کر جائیں تاکہ یہ کسی خطرے سے دور رہے، کسی خطرے سے بچانے کے لیے آپ کو اس کو واپس لے جانا ہوگا، آپ کو مکہ واپس جانا چاہیے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو ابو طالب ہے وہ مکہ واپس چلے گئے، لیکن وہاں پہ ہی انہوں نے اپنا جو سامان لیا تھا اس کو وہاں پہ بیچ دیا، اور اس نے بہت زیادہ نفع حاصل کی۔ He earned a very good profit. All the children, what happened after that? تو پھر سے بچوں نے سوال کیا کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ نانی: Well, like his uncle, Muhammad peace be upon him also adopted trade as his profession. He peace be upon him took the merchandise with other caravans to different places and every time earned a good profit. All the people appreciated his peace be upon him honesty, truthfulness and straightforwardness. تو نانی نے کہا کہ بچوں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے بھی ٹریڈ کو ہی اپنا پروفیشن بنا دیا۔ ہی آلسو اڈاپٹیڈ ٹریڈ ایز ہز پروفیشن، یعنی کہ جیسے کہ ان کے انکل تجارت کرتے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے بھی ٹریڈ کو ہی اپنا پیشہ بنا لیا، اور وہ بھی اپنے سامان کو دوسرے کاروانس کے ساتھ مختلف جگہوں پر لے جایا کرتے تھے، اور اس سے وہ کافی زیادہ نفع بھی کما لیتے تھے۔
جو بھی لوگ تھے، جتنے بھی لوگ تھے جن سے بھی ان کی ملاقات ہوا کرتی تھی، سب ان کی ایمانداری کا، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کا، ان کی سچائی کا، اور وہ اسٹریٹ فارورڈ تھے، یعنی کہ ہر بات منہ پہ ہماری طرح نہیں پیٹھ پیچھے کسی کی ہم عیب گوئی کرتے ہیں، بلکہ وہ جو بولتے تھے سامنے ہی بولا کرتے تھے، اور ان سب خوبیوں کی وجہ سے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہاں تک آپ کو سمجھ آیا؟ تو آگے ہم پڑھیں گے دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔